اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اردو کیلیگرافی کلاس میں خوش آمدید۔ حروف تہجی الف سے یا تک ہم نے دو اسباق میں مکمل کیے۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم مرکبات کی مشق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مرکب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو یعنی کہ ایک جوڑے کا نام ہے، یعنی کہ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ آپ نے کیسے اس کو جوائنٹ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کون سے جو ہے اسٹروک اس کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو مرکبات میں اسی چیز کی جو ہے وہ مشق ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے ہم بے کے مرکبات آپ کو سمجھائیں گے۔ ایک چیز آپ کو میں شروع میں بتا دوں کہ مرکبات میں الف کے جو مرکبات ہیں ہر تختی میں شروع میں جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اگر بے کے لکھیں گے تو بے الف با میں الف کا مرکب بھی آ جائے گا۔ اگر جیم کی ہم تختی لکھیں گے، مرکب لکھیں گے تو جیم الف جا لکھیں گے تو اس میں الف کا مرکب بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے اس کے الگ سے جو ہے اس کی ایک تختی ہم لکھواتے رہتے ہیں، مطلب ہے بے الف با، جیم الف جا، سین الف سا، تو وہ بھی ایک الگ سے لکھیں گے، لیکن شروع جو ہے ہم بے کے مرکبات سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بے الف با ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک نیچے سے آپ نے یہ گولائی دینی ہے، اور باقی یہ جو ہے الف ہے جو ہم نے شروع میں لکھنا سیکھا ہے، الف کی جو سائز ہے اس کی بھی وہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک کشش والا بے ہے، بڑا بے جو ہم لکھ رہے ہیں، اور ایک چھوٹا، دونوں کی ہم جو ہے مرکبات میں مشق جاری رکھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ کشش والا بے ہے اور ایک چھوٹا۔ اچھا یہ شروع میں یہ جو سٹروک ہے، یہ جیسے ہم نے مد لکھی تھی، مد، یہ دیکھیں ایک بڑی ہم نے مد شروع میں الف مد آ کے ساتھ لکھی ہے، تو یہاں پر یہی مد استعمال ہوئی ہے، یہ دیکھیں یوں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر اسٹوڈنٹ اس کو ایسے اس کا دندہ بنا دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، اس طرح نہیں بنانا ہے۔ آپ نے جیسے مد ہوتی ہے نا ایسے اس کا سٹروک بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑے بے کے ساتھ ایسے ہی بنایا، چھوٹا بے ہم اگر لکھ رہے ہیں یا تے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی مد کی طرح کا ایک سٹروک آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیم، وہ دیکھیں تو جیم چونکہ ہم نے لائن سے دائرہ اس کا نیچے لانا ہے تو تھوڑا سا میں نے اس کو نیچے جا کے شروع کیا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آپ دائرے لائن کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اتنا، صرف یہ ہے کہ تھوڑی خوبصورتی آ جاتی ہے اس لیول پہ اگر ہم لکھیں۔ اس کے بعد ہے بے دال، بے دال کے لیے ایک چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ اس کو یوں جو ہے ایسے ملا کے لکھ دیتے ہیں، اس جگہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں کرنا، یہاں پر گیپ آنا چاہیے، دیکھیں نا اتنا گیپ یہاں پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ بے رے بار بھی آسان ہے، دیکھیں یہ رے لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر بے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان طریقہ۔ تو بے رے بار اس طرح۔ اس کے بعد دال رے سین ہو گیا، سین کے لیے ہم نے بے کے ساتھ کیسے اس کا مرکب بنانا ہے، یہ دیکھیں یہ جیسے ہم کھڑی زبر لگاتے ہیں نا، ایسے کھڑی زبر، تو وہی کھڑی زبر لگا کے اس کے بعد یہ سین کے ہم نے 3 دندے بنائے اور یہاں اس کا دائرہ بنا لیا جو ہم نے حروف تہجی میں بنانا سیکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کشش والا جو شین ہے، تو اس کو بھی اس سے تھوڑا سا اوپر شروع کریں گے کیونکہ اس کا کشش ہم نے دینا ہے، کاش یہ بنانا ہے، یہ دیکھیں لمبائی میں، پھر اینڈ پہ یہاں پہ آ کے اس کا آپ نے دائرہ بنا لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوگا بے شین کا۔ اس کے بعد ہے بے سواد، اس کو دیکھیں آپ اس طریقے سے، یہ دیکھیں حروف تہجی میں آپ نے ان حروف کی مشق جو ہے وہ کی ہے، اگر اس میں آپ نے صحیح محنت کی ہے تو اب آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ مرکبات کی مشق آپ سے ہم اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے، کوئی بھی مرکب جو ہے وہ نہیں رہے گا، تو اس سے جب آپ پیراگراف لکھیں گے تو بہت ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بے سواد کے بعد بے توئے، ٹھیک ہے، دیکھیں وہی اس کے ساتھ ہم نے الف لکھا اور اس کے بعد توئے، اور اس کے بعد ہے آئین، وہی کھڑی زبر کا سٹروک دے کر اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو اوپر لے آئے، یہاں پر آئین کا منہ بنا لیا اور اس کا دائرہ جیم کی طرح سیم تھوڑا سا لائن سے نیچے کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے فے، فے 2 قسم کا ہم لکھیں گے، ایک کشش والا، ٹھیک ہے جی، اور ایک چھوٹا،
تو دیکھیں بے جو ہم اس کے ساتھ لکھ رہے ہیں نا، مرکب جو بن رہا ہے، تو وہی کہیں پہ کھڑی زبر، یہ دیکھیں کھڑی زبر کا سٹروک آ رہا ہے، اور کہیں کہیں پہ یہ مطلب ہے الف کی طرح، جیسے یہاں پر الف آیا ہے، یہاں پر الف آ گیا ہے. اس کے بعد بے کاف ہے. تو یہ جو فے ہے، اس کا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اس کو اکیلا لکھیں گے، یعنی کہ تنہا جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آئے گا، تو یہ مطلب ہے کہ یہ بند ہوگا. مثال کے طور پر آپ لکھیں آف، یہ آف لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر فے کو آپ نے بند رکھنا ہے. اور جب یہ کسی کے ساتھ مرکب بنے گا، یا درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، تو اس کو آپ یوں ہی کھلا رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ یہ جو کاف ہوتا ہے، کاف کی یہ تعریف ہے کہ جب یہ آخر میں آئے گا تو یہ بند رہے گا ایسے جیسے بند ہے. ٹھیک ہے، آخر میں یا شروع میں تو یہ ایسے ہی بند رہے گا اس کا منہ. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم یوں کہیں کہ اگر ہم کاف سے کوئی بھی لفظ کہوا آپ لکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں نا، یہ بند ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کاف سے ہم لکھ رہے ہیں بے کاف، آپ کے سامنے کاف آخر میں ہے، پھر بھی بند ہے، شروع میں ہے، پھر بھی بند ہے. اب اسی کو ہم کسی لفظ کے درمیان میں لکھ رہے ہیں، جیسا کہ حقیقت. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہاں پر جو کاف ہے یہ ہم نے کھلا لکھا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ دوسرا کاف ہم لکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے سیم اسی طرح بے الف با لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے، اور یہ الف ہے یہاں سے یہاں تک، اس کے درمیان میں سے آپ نے یہ بے لگا دینا ہے کشش والا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی سائز بن جائے گی. سائز یاد رہے، یہ جو کشش ہوتی ہے، شین والی، فے والی، کاف والی اور بے والی، یہ سب کی سائز ایک جیسی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر وہی بے الف با لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے چھوٹا کاف اس کا بنا لیں گے. اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد میم. تو دیکھیں سب وہی حروف تاجی میں جیسے آپ نے لکھے، صرف ہم اس کے ساتھ جو ہے بے کی جو ہے مرکبات ہم لگا رہے ہیں. اس کے بعد نون کے بعد واو ہے. اس کے بعد بے ہے، یہ مد بنا کر نقطہ لگائیں گے تو یہ بے با بن جائے گا. بے کے ساتھ دو چشمی ہا بھی آپ اس طرح اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بے چھوٹی ہے بی، اور پھر بے بڑی ہے بے. تو یہ آپ کے بے کے جو مرکبات ہیں، ایک تختی اس کی ہم نے آج لکھ لی ہے. آپ نے اس کی جو ہے بہترین قسم کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں. آج کے لیے یہ سبق کافی ہے. تو یہ مرکبات ہم جیسے بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ رائٹنگ جو ہے 100 میں سے 80% آپ رائٹنگ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے محنت جاری رکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.